ایک خوبصورت واقعہ لے کر آیا ہوں۔ ابن ایاس جو قاضی تھے ان کا یہ واقعہ ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس کو عمر بن عبد العزیز بڑا پسند کرتے تھے۔ ان کے پاس دو شخص آئے، ایک نے کہا کہ میں نے اس کو مال دیا ہے اور دوسرے نے کہا میں نے اس سے مال نہیں لیا۔ اب دونوں نے مقدمہ پیش کیا اور ابن ایاز نے کہا کہ تمہارا یہ سودا کہاں پر ہوا ہے؟ جس نے مال دیا تھا وہ کہنے لگا کہ فلاں درخت کے پاس یہ ہمارا سودا ہوا ہے، اور جس نے مال لیا تھا جو مکر گیا اور کہا کہ میں نے اس سے مال نہیں لیا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو اس نے تو مجھے مال دیا ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس قاضی نے اس شخص کو کہا کہ جاؤ جس درخت کے پاس اور جس درخت کی چھاؤں کے نیچے آپ کا یہ سودا ہوا، ہو سکتا ہے مال آپ کا وہاں گر گیا ہو، آپ اس کو تلاش کریں۔ اس شخص کو بھیج دیا اور اس شخص کو ادھر بٹھا لیا جس شخص نے کہا تھا اس نے مجھے مال نہیں دیا، اور آپ دوسرے مقدموں میں مصروف ہو گئے، دوسرے مقدمے سنتے رہے، اور آپ کی نظر اس شخص پر بھی تھی جو چپ چاپ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے ایک مقدمے کے بعد اس شخص کو کہا کہ وہ شخص پہنچ گیا ہوگا اور ابھی واپس آنے والا ہوگا، لہذا تم جلدی نہ کرو، ادھر بیٹھو۔ اس نے کہا کہ وہ شخص ابھی نہیں پہنچا ہوگا، وہ درخت دور ہے۔ اس قاضی نے اس کو پکڑ کر اور کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ کیوں؟ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کی زبان کاٹ دو، اس نے جھوٹ بولا ہے اور اس بندے کو تنگ کیا ہے۔ پہلی عدالتوں کے انصاف لوگوں کو جینے کا حق دیتے تھے، اور ہماری عدالتوں کا انصاف اس طریقے سے ہے کہ بڑی خوبصورت کہاوت آپ کو بیان کرنے لگا۔ اس طریقے سے ہے جس طریقے سے ایک طوطی اور طوطا سفر کر رہے تھے اور مغرب کے وقت اس باغ کے پاس پہنچے جو ویران اور برباد پڑا تھا۔ آگے سے طوطی نے اس باغ پہ ایک درخت پر بیٹھے ہوئے الو کو دیکھا اور کہا کہ اس بات کو ویران کرنے والا وہ الو ہے۔ اس الو نے کہا تم نے رات تو گزارنی ہے، ہمارے پاس ٹھہرو۔ رات ٹھہر گئے، صبح ہوئی تو طوطی کو پکڑ لیا الو نے اور کہا کہ یہ طوطی میری بیگم ہے۔ انصاف کے لیے طوطے نے عدالتوں کی طرف رجوع کیا۔ ہماری عدالتیں، ہمارے قاضی اور اس وقت کے قاضیوں میں کیا فرق ہے جو انصاف کرتے تھے؟ آج انصاف ہے لیکن غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا پر جہاں جہاں انصاف نہیں ہے وہاں وہاں اس باغ کی طرح لوگ اجڑے پڑے ہیں، شہر اجڑ گئے، باغ اجڑ گئے اور بسنے والے بھی اجڑ گئے۔ عدالتوں کے پاس طوطے نے مقدمہ کیا اور قاضیوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور کہا کہ یار الو نے تو یہاں رہنا ہے، طوطا تو مسافر ہے، الو کے حق میں فیصلہ کر دو۔ فیصلہ الو کے ہاتھ میں ہو گیا، اس کے حق میں ہو گیا، اور طوطی رو رہی ہے اور طوطا بھی روتا روتا جا رہا ہے۔ جب باغ کے پاس پہنچے، الو نے کہا بیگم تمہاری ہے، آج میں آپ کو بتاتا ہوں یہ باغ کیوں اجڑا ہے، یہ کیوں جلا ہے، آج یہاں پر بربادی کیوں ہے؟ غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ جب غلط فیصلے ہوتے ہیں تو ہر چیز برباد ہو جاتی ہے، ہر چیز ویران ہو جاتی ہے۔